बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन ख़तरे में पड़ गया है और जो लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है और जो दरख्वास्त थी, जो अपील थी इमरान ख़ान के खिलाड़ी की और इमरान ख़ान के उम्मीदवार की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की, मैं समझता हूँ कि अब उसमें वो चीज़ें शामिल हो गई हैं उस दरख्वास्त में जिसके बुनियाद पर अब NA 133 का इलेक्शन ख़तरे में पड़ गया है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं और कैसे बोगस और जाली वोट शामिल किए गए हैं इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसका भी हवाला दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे साद रिजवी की रिहाई ख़तरे में पड़ गई है और दूर दूर तक उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, वो कैसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी आज अहम समाअत हुई है और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में आप जानते हैं कि जो किरदार है कातलों का वो दिन ब दिन जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अदालत में शवाहिद जमा करवाए गए हैं। प्रोसिक्यूशन ने CCTV फुटेजेस का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत में जमा करवाया। ट्रांसक्रिप्ट में कहा गया है कि DVR कैमरे का वक्त पाकिस्तानी टाइम, पाकिस्तान का जो मियारी वक्त है उससे 35 मिनट आगे है। 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई रात 2:39 पर ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम बैग लेकर गेट से निकलते नज़र आते हैं। रात घर के मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रख कर दोबारा घर में दाखिल हुए। 2:41 पर नूर मुकद्दम घबराहट और खौफ में नंगे पाँव गेट की तरफ भाग कर आती है। नूर मुकद्दम के बाहर आने पर चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता नज़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र घर से जल्दी में गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर ज़ाहिर की मिन्नत समाजत करती नज़र आती है। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को ज़बरदस्ती खींचकर घर ले जाता है। दोनों गेट से बाहर गली में सामान वाली टैक्सी में बैठकर चले जाते नज़र आते हैं। रात 2:52 पर ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम बैग लेकर घर में दोबारा मेन गेट से दाखिल होते हैं। मेन गेट पर इफ्तिखार चौकीदार घर के सहन में है। काले रंग का कुत्ता भी नज़र आता है। 20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरती नज़र आती है। नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फ़ोन था, वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर आई। नूर मुकद्दम बाहर जाना चाहती थी। गेट पर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद करते नज़र आते हैं। ज़ाहिर जाफ़र घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर पर नज़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र दौड़ कर नूर मुकद्दम को पकड़कर घसीट कर कैबिन में बंद करता नज़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का कैबिन खोलकर मोबाइल फ़ोन छीन लेता नज़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को कैबिन से निकालकर घर में घसीट कर ले जाता नज़र आता है। 20 जुलाई 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर के गेट से अंदर आती है। थेरेपी वर्क टीम 8:42 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती नज़र आती है। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स एक ज़ख्मी को गेट की तरफ ले जाती नज़र आती है और ये दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। ये जो रिपोर्ट है जमा करवा दी गई है और ये जो कैमरे की रिपोर्ट है CCTV कैमरे की, उसकी जो अदालत में DVR कैमरे की है उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है और उसमें जो जो चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट था, जो जो नज़र आया वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस को जो एक एविडेंस के तौर पर और स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर इसको कंसीडर करता है। इस वजह से सिर्फ यही एक वीडियो काफ़ी है। माली, चौकीदार, ज़ाहिर जाफ़र और फिर उनके जो ख़ानदान वाले उनके राब्ते में थे, माँ बाप, ये सारे के सारे इंशाअल्लाह इनको कैपिटल पनिशमेंट होगी और ये लंबा अरसा जेल में रहने के बाद फांसी चढ़ेंगे। फिर मामला आ जाता है TLP से पाबंदी के ख़ात्मा। तो आप जानते हैं कि हो गया है, पाबंदी ख़त्म हो गई है और उसके बाद जो साद रिजवी की रिहाई थी, एक तो दरख्वास्त थी क्योंकि वो नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया था तो उसके बाद दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। दूसरे मामले में जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है 6 नवंबर को साद रिजवी की रिहाई के हवाले से और नज़रबंदी के मामले पर समाअत करनी थी। 6 नवंबर को फेडरल बोर्ड रेवेन्यू जो रिव्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल है, उसने समाअत 6 नवंबर को नहीं की थी और उसके बाद अगली तारीख अभी तक नहीं सामने
سامنے آئی، تو اب جب تک فیڈرل بورڈ آف ریویو میں یہ معاملہ جائے گا اور یا وہاں سے اپیلیں واپس لی جائیں گی یا وہاں پر معاملہ چلے گا، تب تک سعد رضوی کی رہائی مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 19 نومبر کو جو خادم حسین رضوی کی برسی ہے تو اس سے پہلے شاید رہائی ہو جائے، لیکن ابھی تک جو 6 نومبر کے بعد تاریخ، کیونکہ بہت زیادہ دوست پوچھ رہے تھے کہ حافظ سعد رضوی کی جو رہائی ہے وہ کیسے عمل میں لائی جائے گی، تو فیڈرل ریویو بورڈ ہے اس میں 6 نومبر کو سماعت ہونی تھی، نظر بندی کے حوالے سے نہیں ہوئی اور آگے ڈیٹ بھی فکس نہیں ہوئی، شاید اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں دوبارہ سماعت ہو اور پھر یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو، تو حکومت اس کے اوپر اپنی پلاننگ کر رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ایک اہم فیصلہ جاری کیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیہی اور محلہ کونسلوں کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ غیر جماعتی بنیادوں کا جو کنسیپٹ ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس کی ہمارے قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب جو یہ معاملہ ہے، حکومت خیبر پختونخوا نے اس کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہائی کورٹ کا حکم واضح نہیں ہے اور اس کے اطلاق کے لیے بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کرنی پڑے گی، جس سے بلدیاتی انتخابات کا بروقت انعقاد مشکل ہو جائے گا۔ کامران بنگش کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا تو انتخابات شیڈول کے مطابق 19 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اپنایا کہ نئی صورتحال کے پیش نظر فیصلے میں یہ واضح نہیں ہے کہ دیہی اور محلہ کونسلوں کے جنرل کونسلرز کا انتخابی عمل کیسا ہوگا۔ مزید بتایا کہ ہر سیاسی جماعت 3 ٹکٹس جاری کرے گی اور اس طرح کی صورت میں ایک ہی پارٹی کے 3 امیدوار ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ لڑ رہے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سال 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں دیہی اور محلہ کونسلوں کے انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے اور یہ ماڈل کامیاب ثابت ہوا تھا۔ ساتھ کہا کہ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے علاوہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے اطلاق کے لیے نئے اصولوں کا نفاذ درکار ہے اور اس عمل کی تکمیل میں مزید وقت بھی لگے گا۔ اس وجہ سے جو 2 نومبر کو 3 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور پہلے جو جیسے الیکشن 2015 میں ہوا تھا ویسے الیکشن کروانے کی اجازت دی جائے۔ یہ اب اپیل فائل کر دی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے۔ کہاں پر یہ اپیل فائل کی گئی ہے؟ یہ اپیل فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کیونکہ 2015 کا جو خیبر پختونخوا کا جو الیکشن تھا وہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھا، تو اب دوبارہ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروانے جا رہے تھے، جس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، اور کہا تھا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر جو الیکشن ہے آئین میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بلدیاتی ایکٹ میں اس کا ذکر تھا۔ تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو مان لیتے ہیں تو پھر بلدیاتی ایکٹ کیسے؟ اس میں تو ترمیم کرنی پڑے گی، ترمیم کریں گے ٹائم لگ جائے گا، اور 2015 کا جو ماڈل ہے وہ کامیاب ہوا، اس وجہ سے اس معاملے کو جو سپریم کورٹ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید چیمہ نے اپیل دائر کر دی ہے، درخواست دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے، اور یہ جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ تھا، الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ تھا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس درخواست میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ پہلے تو جو میں نے آپ کو ہم اس کی ہیئرنگ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں 2-3 جو ایشوز تھے کہ جو تجویز کنندہ تھا اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھا۔ پھر ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے جب تجویز کنندہ نے پہلے جا کے درخواست دی، سرٹیفکیٹ ملا، سرٹیفکیٹ ہم نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگایا، جب کاغذات نامزدگی کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ لگ گیا تو اس کے بعد کیوں ہمیں جو رد کیا جاتا ہے یا ہمارے جو کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں؟ ان کا کام تھا کہ اگر اس کا وہاں پر جب ہم نے درخواست اسپیسیفک حلقے کے لیے دی تھی اور تجویز کنندہ کے لیے دی تھی تو یہ اپنے سرٹیفکیٹ پر مینشن کر دیتے کہ یہ NA 130 کا ووٹر ہے یا NA 133 کا۔ جب انہوں نے ووٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور اس کے اوپر سمپل ہمارا ایڈریس لکھا ہوا تھا، جس ایڈریس کے سارے لوگوں کے جو ووٹ ہیں وہ NA 133 میں ہیں، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ووٹر سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، ساتھ ووٹر لسٹ میں لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے یا بدنیتی ہے، اور پھر وہ تو عدالت میں سامنے آ گئی تھی۔ جب الیکشن ٹرائبونل کے سامنے الیکشن کمیشن کا وکیل بولنے لگا تو عدالت نے کہا آپ پارشل رہیں، آپ امپارشل رہیں، آپ پارشل ہو رہے ہیں، تو بڑی کلاس لگائی تھی عدالت نے۔ اب اس درخواست میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو وہ فیصلے کالعدم قرار دینے کی تو وہ بات، اور ان کی جو گراؤنڈز ہیں وہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ نہیں آپ کو بتانے لگا، وہ انشاءاللہ جو سماعت کا کل کا احوال ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس میں وہ چیزیں جو ان کے آرگومنٹس ہیں۔ اس میں جو نئی چیز ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو N133 کا الیکشن ہے اس کا شیڈول چیلنج کیا ہے اس درخواست میں۔ N133 کا مکمل شیڈول الیکشن کا چیلنج کیا گیا ہے اس درخواست میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک ووٹرز کی تصدیق نہیں ہوتی، ووٹرز لسٹیں اور فہرستیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی، N133 کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر جعلی ووٹ درج کیے گئے ہیں۔ اس درخواست میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون کی ملی بھگت سے بڑے پیمانے پر جعلی ووٹ شامل کیے گئے ہیں اور وہ جعلی ووٹوں کی فہرستیں اور لسٹیں بن چکی ہیں۔ جب تک، کیونکہ اب تصدیق عمل شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، تو اس کا حوالہ دیا ہے کہ جب تصدیق عمل شروع ہو گیا ہے تو N133 کی پہلے تصدیق ہو لینے دیں ووٹرز کی، اور اس کے بعد الیکشن کروایا جائے، الیکشن کا شیڈول تبدیل کیا جائے۔ اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ جمشید اقبال چیمہ نے N133 کا مکمل الیکشن شیڈول چیلنج کر دیا ہے۔ دائر کردہ درخواست میں کہا ہے کہ N133 میں متعدد جعلی ووٹ شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں جعلی ووٹ ہونے کی وجہ سے صاف اور شفاف انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ اس وجہ سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کی فہرستوں، جعلی ووٹرز اور الیکشن کمیشن کے جاری جو شیڈول ہیں، اور آخر میں استدعا یہ کی کہ الیکشن کمیشن کی فہرستوں میں جعلی ووٹرز اور الیکشن کمیشن کے جاری شیڈول کو کالعدم قرار دے کر عدالت نئی ووٹر لسٹ پر ضمنی انتخابات کرانے کا حکم جاری کرے اور ہمیں نئے سرے سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت دی جائے۔ ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے، یہی ہم امید کر رہے تھے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اس دن الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں ان کا رویہ کیسا تھا۔ وہ نون لیگ سے زیادہ پرسنل ہو کر وہاں پر کھڑے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو وفاقی وزراء نے الزامات لگائے تھے وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔